بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام، آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے ہوں گے۔ وہ عمل ایسا ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے 10 گناہ معاف فرما دیں گے۔ 10 طریقے سے آپ کے کیے ہوئے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی، پرانے اور نئے معاف فرما دے گا، بھولے سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ معاف فرما دے گا، صغیرہ اور کبیرہ یعنی چھوٹے اور بڑے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا، اور ڈھکے چھپے یعنی جو چھپ کر کیے اور جو علانیہ کیے، آپ نے فرمایا کہ ان 10 قسم کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اپنی چچا سے فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ روزانہ اس نماز کو پڑھیں۔ اگر روز نہ پڑھ سکتے ہوں تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اگر ہفتے میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکتے ہوں، سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں، اور اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، جو میں آپ کے سامنے بتلانے لگا ہوں۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی آپ نیت کریں، اللہ اکبر کہہ کر آپ ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح آپ 15 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورت پڑھیں۔ اس کے بعد آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پھر دوبارہ پڑھیں۔ یہ 25 دفعہ آپ نے پڑھ لی۔ آپ رکوع کریں تو 10 دفعہ پھر اس تسبیح کو دوبارہ پڑھیں، 35 دفعہ ہو گیا۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر قومے کے اندر آپ پھر 10 دفعہ اس کو پڑھیں، 45 دفعہ ہو گیا۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، پہلا سجدہ کریں، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ 10 دفعہ اس تسبیح کو پھر پڑھیں، 55 دفعہ ہوا۔ پھر آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، پھر 10 دفعہ اس کو پڑھیں، 65 دفعہ ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں آپ پڑھیں اسی تسبیح کو، یہ 75 دفعہ ہو گیا، اور آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ دوسری رکعت کو بھی اسی طریقے سے ادا کریں، اس کے اندر ثنا نہیں ہے تو آپ پہلے نمبر پر 15 دفعہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اعوذ باللہ بسم اللہ کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی بھی سورت پڑھیں گے۔ سورت کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان 4 رکعات کے اندر کوئی 4 صورتوں کا، کوئی خاص صورتوں کا پڑھنا لازم ہے، بلکہ جو صورتیں آپ کو یاد ہوں بآسانی جو آپ پڑھ سکتے ہوں وہ صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مخصوص صورت اس میں پڑھنے کی نہیں ہے۔ پھر دوسری رکعت کو بھی آپ اسی طرح پورا کریں، گویا ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، آپ کی صلاۃ التسبیح کی نماز پوری ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ جامع ترمذی کے اندر ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں، آپ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی بھی سورت پڑھیں، اس کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر آپ رکوع میں جا کر 10 دفعہ پڑھیں، رکوع سے اٹھ کر 10 دفعہ پڑھیں، پہلے سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں، سجدے سے اٹھ کر 10 دفعہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں، اور دوسرے سجدے کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں، یعنی ابھی آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہ ہوں بلکہ دوسرا سجدہ کر کر آپ بیٹھ جائیں، اور پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں اسی تسبیح کو۔
تو یہ بھی 75 مرتبہ ایک رکعت کے اندر ہو جائے گا، اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ طریقہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ بہرحال دونوں ہی طریقے سنت سے ثابت ہیں، اس کو آپ آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتے ہو، اس کو آپ اختیار کریں اور اس نماز کو پڑھیں۔ اس میں 2-3 مسئلے ہیں، ان کو سمجھ لیجئے آپ۔ ایک تو 4 رکعت نماز کی نیت باندھی جائے گی۔ نماز کے اندر تسبیح کو نہ تو الگ سے اسی تسبیح کو لے کر شمار کیا جائے گا، نہ ہی انگلی پر شمار کیا جائے گا، بلکہ میں آپ کی آسانی کے لیے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ ہماری ایک ہاتھ کے اندر 15 پوروے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، تو نیت جب آپ باندھیں تو نیت باندھنے کے بعد اس انگلی کو ہلکا سارا ایک مرتبہ اشارہ کریں، اس سے دوسری دفعہ کر لیں، تیسری دفعہ کر لیں، تو 15 دفعہ آپ کے اسی پوروے کے اندر ہی ہو جائیں گی۔ یہ کسی حدیث سے طریقہ ثابت نہیں ہے، اس کو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہلکا ہلکا سا آپ ایسے اشارہ کرتے رہیں، تو جس کی وجہ سے آپ تسبیح بھولیں گے بھی نہیں اور آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر آپ بھول جائیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک مسئلہ وہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ کسی تسبیح کو آپ کسی رکن میں بھول جائیں، مثلا آپ قومے کے اندر آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے سورت پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور آپ تسبیح پڑھنا بھول گئے، تو فرمایا کہ آپ اس کو رکوع میں پڑھ لیں، لیکن رکوع میں چھوٹی ہوئی تسبیح کو آپ قومے کے اندر نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سجدے کے اندر تسبیح کو بھول جاتے ہیں تو سجدے سے اٹھ کر تسبیح نہیں پڑھیں گے، بلکہ دوسرے سجدے کے اندر اس تسبیح کو لوٹا لیں گے۔ تو کسی بھی رکن کی اگر تسبیح آپ کی رہ جاتی ہے تو دوسرے رکن میں اس کو آپ ادا کر لیں، قومے کے اندر یا دوسرے سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھتے ہیں اس کے اندر تسبیح کو نہیں لوٹائیں گے۔ بڑی ہی فضیلت کی نماز ہے۔ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان، اپنے پیارے چچا کو اس کی تاکید فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنے فضائل بیان کیے کہ 10 قسم کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اگلے پچھلے گناہ کس طرح معاف ہوں گے، یا جو بندے نے توبہ کی ہی نہیں وہ گناہ کس طرح معاف ہوں گے۔ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ جتنے چاہے گناہ معاف فرما دے، کبیرہ بھی، صغیرہ بھی، علانیہ بھی، چھپ کر بھی، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ بات ممکن ہے کہ جو شخص آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا 15-20 منٹ جو بھی نماز میں ٹائم لگے اتنی مشقت اٹھائے اور پھر دعا نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یقیناً بندہ دعا کرے گا۔ جب دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ کچھ لوگ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، ہر جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ خاص طور میں سال بھر میں ایک بار الوداع میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔